أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله تعالى وليصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم ليقول. یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 479 نمبر ہے. اس میں صلاۃ الحاجت کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے اور صلاۃ الحاجت کی دعا بھی بیان کی گئی ہے. حدیث شریف کا ترجمہ تو یہیں دیکھ لیجئے. کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جس آدمی کو اللہ سے کوئی ضرورت ہو او الی احد من بنی آدم یا کسی انسان سے کوئی ضرورت ہو تو اس کو کیا کیا کرنا ہے. نمبر 1 فلیتوضا وضو کرے اور اس کے اندر یہ بات خیال رکھے ولیحسن الوضوء وضو کو اچھی طریقے سے کرے. اچھی طریقے سے کرنے کا مطلب یہی ہے کہ سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرے. سنتوں کی رعایت اگر نہیں کی تو وضو تو تب بھی ہو جائے گا لیکن اس کو اچھی وضو نہیں کہا جائے گا. ثم لیصلی رکعتین پھر 2 رکعت نماز پڑھے. یہی 2 رکعت صلاۃ الحاجت کہلاتی ہے. اور نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت. اگر کسی سے صلاۃ الحاجت نہ کہا جاتا ہو, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, تو ان کو یہ لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دل میں یہ رکھے کہ میں 2 رکعت نماز اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے ایک ضرورت پیش ہے اور وہ ضرورت مجھ کو حل کروانی ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آدمی دعا کرے گا, لیکن دعا میں اس بات کا خیال رکھے. نمبر 1 لیثنی علی اللہ, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے. اور میں نے شاید سب سے پہلے آپ کو بتلا دیا تھا لیثنی علی اللہ, ثنا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اچھی اچھی صفات بیان کرنا. اللہ آپ پاکیزہ ہیں, اللہ آپ سارے جہان کو چلانے والے ہیں, اللہ آپ تمام ضرورتوں کو پورا فرمانے والے ہیں, اللہ آپ رحمان ہیں, رحیم ہیں. تو اس طریقے سے یہ تعریفیں بیان کریں. نمبر 2 جب خوب تعریفیں بیان کریں اس کے بعد ولیصلی علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پھر نبی پر درود پڑھیں. تو یہ اصل طریقہ ہے دعا مانگنے کا. لیکن حالانکہ ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں. جب بھی کوئی دعا کراتا ہے درود شریف سے شروع کرتا ہے. یہ سنت طریقے کے خلاف طریقہ ہے. اصل سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے, اور تعریف بیان کرنے کے لیے کم سے کم الحمدللہ رب العالمین کی صورت ہی پڑھ لے اگر اس کو زیادہ تعریفیں یاد نہ ہو. سبحان ربی الاعلی, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں. اس وجہ سے پہلے ہمیں دعا کا طریقہ یہی اختیار کرنا چاہیے جو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے. اور بھی بہت سی حدیثوں میں یہی بات آئی ہے. پہلے اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے, پھر درود شریف پڑھنی چاہیے, اور پھر صلاۃ الحاجت کی یہ دعا پڑھی جائے گی جس کو آج ہمارا پڑھنا مقصود ہے. یہ اصل دعا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا کیا کرنا ہے وہ دیکھ لیجئے. نمبر 1 وضو اچھی طریقے سے کیجئے, سب سے پہلا کام یہ. اور نمبر 2 رکعت اسی نیت سے پڑھیے کہ میرا ایک کام ہے, مقصد ہے, اس کی نیت سے میں پڑھ رہا ہوں. اور پھر سلام پھیرنے کے بعد یہ کام کیجئے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان, دعا جیسے کرتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے, تعریف کیجئے اللہ تعالیٰ کی, خوب تعریفیں کیجئے, اور پھر درود شریف پڑھیے, اور پھر یہ دعا پڑھیں جو کہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد پھر اردو میں اپنی ضرورت مانگ لیں جو جس ضرورت کے لیے آدمی صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہے. یہاں سے یہ دعا ہے. اس کا ہمیں اصل ترجمہ کرنا ہے لا الہ,
کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، مشہور ترجمہ ہے۔ الحلیم جو کہ بردبار ہے، الکریم جو کہ بخشش کرنے والا ہے یا عطا کرنے والا ہے، یہاں پر اس کا ترجمہ عطا کرنے والا زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ کو یہاں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الحاجت کے اندر یہ الفاظ کیوں استعمال کیے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کے لائق ہے، اس میں اشارہ ہے اے اللہ جب سب کچھ آپ کرنے والے ہیں اسی وجہ سے آپ سے ضرورت مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو پہلے ہی جملے میں اللہ کے علاوہ سے کٹ جائے، نہ پیسوں سے کچھ ہوگا، نہ اسباب سے کچھ ہوگا، نہ ڈاکٹروں سے کچھ ہوگا، نہ اور نیتاؤں سے یا پولیس والوں سے کچھ ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ پہلے ہی جملے میں صلاۃ الحاجت کے بعد اقرار کرنی پڑتی ہے۔ الحلیم، اللہ تعالیٰ بردبار ہے۔ بردبار کا مطلب کہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرتے رہتے ہیں، یہ بردباری تو ہے۔ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سے 70 گنا مرتبہ پناہ مانگتا ہوں اگر ہمارے گناہوں کی پکڑ ہونے لگ جائے تو ہمیں کھانے کو بھی نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ بردبار ہیں۔ الکریم اور عطا کرنے والے ہیں۔ کریم کہتے ہیں اس عطا کرنے والے کو جو بغیر مانگے عطا دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بغیر مانگے عطا فرماتے ہیں، اللہ میں تو آپ سے مانگ رہا ہوں تو آپ تو یقیناً عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیے اگر یہ چیزیں ذہن میں ہوں اور آدمی یہ چیزیں سمجھتا ہو کتنا مزہ آئے گا پڑھتے ہوئے، اور پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر رسوا بھی نہیں فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، اصل تو وہی معنی ہے جو پہلے آپ کو بیان کیے تھے، نسبح سبحان اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کون؟ اللہ کی صفات میں رب العرش العظیم، جو بہت بڑی عرش کا مالک ہے، عظمت والے عرش کا مالک ہے، خالق ہے، چلانے والا ہے۔ رب کے اندر سب کچھ آتا ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے۔ عرش عظیم کا تذکرہ اسی وجہ سے کیا گیا کہ مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں مخلوق میں سب سے بڑی چیز مخلوق آسمان ہے، لیکن حقیقت میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اسی وجہ سے اس کا تذکرہ کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو رب اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے والا، چلانے والا ہے، تو تمہاری ضرورت تو چھوٹی موٹی ہے، وہ کیوں نہیں پوری کرے گا؟ تو پہلے ہی ایمان بنایا گیا ہے اور مضبوطی پیدا کی گئی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، لہذا اے اللہ آپ ہم کو خالی ہاتھ نہ بھیجیے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یا اللہ جب آپ ساری دنیا کو، آخرت کو، انسانوں کو، جناتوں کو، فرشتوں کو، لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں اور جانور جانداروں کو آپ پال رہے ہیں، اللہ تیرے سامنے یہ ایک بندہ ضرورت لے کر آیا، آپ اس کو پورا کر دیں گے تو آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی گئی ہیں۔ اب یہاں سے دعا شروع ہوئی، اور دعا میں بھی آپ دیکھیں گے صرف ایک جملہ آیا ہے جو ضرورت کا ہے، اور دعا میں بھی چلیے میں بتلاتا رہوں گا آگے چل کر۔ اسألو کا، اسألو میں سوال کرتا ہوں، بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو زبر زیر والا منتقل کریں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اسألو کا، اسألو یہ وہی پرزینٹ فرسٹ تھرڈ پرسن کا سنگولر ہے۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، فرسٹ پرسن واحد متکلم ہے، آپ سے کیا؟ موجباتی رحمتک، موجبات یہ پلورل جمع ہے، موجب کہنا واجب کر دینے والی چیز، رحمتک آپ کی رحمت کو واجب کر دینے والی چیزوں کا، یعنی ایسے اعمال میرے ذریعے سے وجود میں آئے جو آپ کی رحمت کو اتار دیں، آپ کی رحمت کو واجب کر دیں۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے واجب کرنے والی چیزوں کا۔ وعزائمہ، عزائمہ یہ بھی عظیمتن کی جمع ہے اور اس کے معنی بھی تقریباً موجبات کے ہیں۔ عظیمہ جو چیز لازم ہو، اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والی چیزوں کا۔
اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ ایسے اعمال میرے ذریعے سے ظاہر ہوں جس سے آپ کی مغفرت میرے حق میں ظاہر ہو جائے. وعزائم مغفرتک، اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والی چیزوں کا سوال کرتا ہوں. یہ سب اسألوک کے آبجیکٹ مفعول بھی ہیں. والغنیمت، غنیمت اصل کہتے ہیں حصے کو، جو اچھا بڑا حصہ ہوتا ہے، اہم حصہ ہوتا ہے، اس کو غنیمت کہتے ہیں. والغنیمت من کل بر، بر کہتے ہیں نیکی کو، اور ہر نیکی میں سے حصے کو، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے ہر نیکی کا کچھ نہ کچھ حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلامت من کل اثم، سلامت کے معنی بچنا، اور ہر گناہ سے بچاؤ کا آپ سے سوال کرتا ہوں. سب کا تعلق اسألوکا سے ہے، کیونکہ واو کے ذریعے سے سب کا کنیکشن موجبات سے ہو رہا ہے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کا. وَأَسْأَلُكَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، اور آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی مغفرت کو لازم کرنے والی چیزیں. وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍ، اور ہر نیکی کا حصہ، بڑا حصہ، ہر نیکی کا بڑا حصہ آپ سے مانگتا ہوں. وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ، اور ہر گناہ سے سلامتی بچاؤ مانگتا ہوں. یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے ہے تو دعا، لیکن حقیقت میں دین کی دعا ہے، نہ کہ دنیا کی دعا ہے. اس کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اصل اگر انسان دین پر چلنے والا ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، نیکیوں میں حصہ لینے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرما دیتے ہیں. صلاۃ الحاجت میں ان الفاظ کا آنا ظاہر سی بات ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بنیاد پر ہی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں، تبھی یہ الفاظ ہم سے کہلوائے گئے ہیں. اس کے بعد ہے لا تدع لی ذنبا الا غفرتا. لا تدع یہ نہیں ہے، آرڈر ہے. اصل ہے اس کا ماضی ودع یدعو، چھوڑنا. لا تدع آخر میں جو جزم آیا وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ نہیں ہے. مت چھوڑ لی ذنبن، اصل ہے ذنبن لی، میرا گناہ، میرے لیے کوئی گناہ مت چھوڑ. چاہے تو یہ ترجمہ کر لیجئے اور چاہے یہ ترجمہ کر لیجئے، میرا گناہ مت چھوڑ. الا غفرتا، مگر اے اللہ اس کی بخشش کر دے، یعنی اس گناہ کی. ہاں ضمیر جو پرناؤن ہے اور آبجیکٹ بن رہی ہے، مفعول بھی بن رہی ہے، لوٹ رہی ہے ذنبن کی طرف. اور مت چھوڑ میرا کوئی گناہ مگر آپ اس کو بخش دیجئے. ولا ہمن، واو کے ذریعے سے کنیکشن ہو گیا ذنبن تک، یعنی یہ بھی آبجیکٹ ہے. اور نہ کوئی غم، ہم کہتے ہیں غم کو، یعنی جس کی وجہ سے آدمی کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے آدمی بندہ اور بجھا ہوا مائنڈ آف رہتا ہے. اور نہ ہی ایسا غم، اور نہ چھوڑ لا تدع ہمن، اور مت چھوڑ کسی غم کو الا فرجتا، مگر اس کو کھول دے. کیونکہ غم کی وجہ سے جو تنگی پیدا ہو گئی دل میں یا زندگی میں یا گھر میں، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات میں، یا اولاد اور ماں باپ کے تعلقات میں، یا پڑوسیوں کے تعلقات میں، رشتہ داری کے تعلقات میں، یا کاروبار میں گھاٹا ہونے کی وجہ سے، یہ سب جو پریشانی اور غم پیدا ہوا جس کی وجہ سے تنگی آ گئی، اے اللہ کسی بھی تنگی کو مت چھوڑ الا فرجتا، مگر آپ اس کو کھول دیں، آپ اس کو کشادہ کر دیں. ولا حاجتن، اور مت چھوڑ کوئی حاجت، یہ واو سے کنیکشن ہو گئے ذنبن تک. ولا حاجتن، اور نہ چھوڑ کوئی ضرورت، حاجت کے معنی ضرورت، ہی لک رضا، اور وہ ضرورت تیرے نزدیک پسندیدہ ہو. یہ بہت اہم ہے. اب خدا نخواستہ ہم صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا یہاں رشتہ کرا دے، حالانکہ وہ رشتہ تمہارے حق میں پسندیدہ ہے ہی نہیں، تو تم تو بہت زیادہ زور لگا رہے ہو، اور حقیقت میں وہ دعا قبول بھی نہیں ہوئی. یہ سوچو گے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ وہ آپ کے نزدیک، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں تھا. یا کوئی ناجائز کام کاروبار کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھی جا رہی ہے، حالانکہ وہ ہے ہی ناجائز، تو اللہ تعالیٰ کیسی اس کی اجازت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مدد کریں گے. تو ہی اللہ کا رضوان کے اندر یہ سکھایا گیا ہے کہ تم بھی اسی ضرورت کو مانگو جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو.
اگر شریعت کے اعتبار سے تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پسندیدہ ہے ہی نہیں، تو اس کا تو آپ سوال ہی نہ کریں، چہ جائے کہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اس کے لیے دعا کریں۔ ولا حاجتن ہی لک رضا، اور نہ کوئی ضرورت چھوڑنا جو کہ ہیا، یہی ضمیر پر نون حاجت کی طرف لوٹ رہی ہے، جو کہ ضرورت آپ کی پسندیدہ ہے، الا قضیتها، قضا یقضی کے معنی پورا کر دینا، وہ کہتے ہیں نا نماز قضا ہو گئی، تو اس کے قضا کے معنی بھی ایسے لیا ہے کہ اب اس کو پڑھ لو، الا قضیتها، مگر اس کو آپ پورا کر دیجئے۔ قضیتا یہ ماضی ہے، قضا اس نے پورا کیا، قضیتا اس تو نے پورا کیا، ہا اس ضرورت کو پورا کر دیجئے، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ آپ کو معلوم ہے ارحم اس میں تفضیل ہے جو مقابلے کے موقع پر استعمال ہوتا ہے، آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کے رحم کو دعوت دیتے ہوئے یا ارحم الراحمین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو جب 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لی جائے گی، اس کے بعد آپ دعا کریں گے۔ دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب تعریفیں بیان کیجئے، عربی میں یاد ہو تو عربی میں، قرآن حدیث سے ورنہ اردو میں بیان کیجئے خوب تعریفیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیے، اس کے بعد یہ دعا پڑھیے، اور اس کے بعد اپنی اردو میں دعا کر لیجئے جو کہ جس مقصد کے لیے آپ صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں۔ ترجمہ ایک مرتبہ لوٹا دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بردبار ہے اور عطا کرنے والا ہے۔ پاک ہے اللہ تعالی جو بڑی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کا، وعزائم مغفرتک، اور تیری مغفرت اور تیری بخشش کو پختہ کرنے والی چیزوں کا، پختہ کر لیجئے یہاں ترجمہ، تیری بخشش کو پختہ کرنے والی چیزوں کا، والغنیمت من کل بر، اور ہر نیکی سے بڑے حصے کا سوال کرتا ہوں، والسلامت من کل اثم، اور ہر گناہ سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں، لا تدع لی ذنبا، میرا کوئی گناہ مت چھوڑ، الا غفرتا، مگر اس کو بخش دیجیے، ولا ہمن، اور کوئی غم مت چھوڑ، الا فرجتا، مگر اس کو کھول دیجیے، ولا حاجتن ہی لک رضا، اور نہ کوئی ضرورت چھوڑ جو کہ تیرے نزدیک پسندیدہ ہو، الا قضیتہا، مگر آپ اس کو پورا فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔